سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے، ایسا عشق کہ آپ کی یاد میں ہماری آنکھیں روئیں اور ہمارا دل تڑپا کرے۔ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع بھی بہت ہی شاندار، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایمان افزا ہے، ایمان افروز ہے۔ وہ ایسا موضوع ہے کہ سننے کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے رہیں، آپ کی تعریف کو بیان کرتے رہیں۔ موضوع کیا ہے اس پر عرض کروں گا، مگر آئیے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فضول کوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، میرا کلام درود و سلام ہو جائے آقا، میرا کلام درود و سلام ہو جائے، آمین۔ کاش ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے موضوع کے حوالے سے سنتے ہیں۔ موضوع ہے بے جان اشیاء کا عشق رسول۔ بے جان چیزیں جو بظاہر جاندار نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کرتی ہیں، حضور کے تابع فرمان ہیں، نبی پاک کی فرما برداری کرتی ہیں، اطاعت کرتی ہیں۔ آج وہ واقعات بیان کیے جائیں گے کہ جن میں بے جان چیزیں، پتھر، لکڑی، پہاڑ، ان چیزوں کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو ماننا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی کو تسلیم کرنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی گواہی دینا، شہادت دینا، اس پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ موضوع ہے بے جان اشیاء کا عشق رسول۔ ہم اپنے پروگرام میں ابتداءً ایک سیگمنٹ لیتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے فضائل پر مبنی گفتگو کی جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، انوار درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ پریشانیاں ہر طرف سے ہمارا ہی رخ کر رہی ہیں، جائیں تو جائیں کہاں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی اگر عادت ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانیاں بہت جلد دور ہو جائیں گی، اور اگر عادت نہیں ہے تو عادت بنائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں۔ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے کہ وہ جب اپنے رب عز و جل سے ملے تو اس کا رب اس سے راضی ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت ایسا ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں، اپنی تصانیف میں، اپنی تالیفوں میں جہاں جہاں درود پاک کو جمع فرمایا ہے، وہاں اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت اور اپنے ایک رشتے کا اظہار کیا ہے کہ ہم کتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں اور کتنی ان سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد
امواج بحارک من یوم خلقت الدنیا الی یوم القیامت فی کل یوم الف مرہ، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما جتنی سمندروں میں موجیں ہیں، اے اللہ اتنی موجوں کی تعداد کے برابر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما۔ تو کبھی کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد اضطراب المیاہ العذبۃ والملحۃ من یوم خلقت الدنیا الی یوم القیامت فی کل یوم الف مرہ، کہ اے اللہ جتنے قسم کے پانی ہیں، جتنے کھارے ہیں، جتنے میٹھے ہیں، ان کی جو جنبشیں ہیں، ان کا جو ہلنا ہے، اے اللہ اس کی تعداد کے برابر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ کب سے کب تک؟ یوم پیدائش سے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک روزانہ ہزار ہزار گناہ بڑھا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتوں کا نزول فرما۔ تو جب ایک امتی اپنے نبی سے ایسی محبت کرے، ایک دل کی ایسی آواز ہو، ایک کیفیت ہو، تو انشاءاللہ عز و جل نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوگی اور پروردگار عز و جل کی طرف سے رحمتوں کا بھی نزول ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ بدل چلے کہ ناظرین، ہمارا موضوع آپ نے سماعت کیا، بے جان اشیاء کا عشق رسول۔ ایک سوال ہے، اگر کبھی کہیں آگ جل رہی ہو اور آگ بے قابو ہو جائے تو کوئی انسان اگر اس سے کہے کہ اے آگ تو رک جا، اے آگ تو بجھ جا، اے آگ تو نہ پھیل، یقیناً اس کے کہنے سے آگ پر کوئی اثر نہیں پڑنا۔ آگ جس طرح اپنے انداز میں بھڑک رہی وہ بھڑکتی رہے گی، اسے نہ رکنا ہے نہ بجھنا ہے۔ مگر یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت تو دیکھیے کہ آگ جس کا کام جلانا ہے، جو کسی کی بات نہیں سنتی، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی پہچانتی ہے اور حضور کی تابع فرمان ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے ایک حدیث پاک، ایک واقعہ سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے پاس سے گزر ہوا کہ آپ کو جلایا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آگ سے جس کو آپ کے لیے جلایا گیا تھا عمار بن یاسر کے لیے، فرمایا یا نارو کونی بردوں وسلاما علی عمار، اے نار، اے آگ، عمار پر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، کما کنتی علی ابراہیم، جیسا کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک والی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اور دست شفا، یوں کہیے کہ آپ کا یہ فرمانا تھا، اور پیارے آقا علیہ السلام کی دعا کا اثر ظاہر ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام
نے پھر جو ہے حضرت عمار بن یاسر کے لیے ایک غیب کی خبر دی اور ارشاد فرمایا کہ انہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ تو یہی ہوا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا تو حدیث پاک کا جو مفہوم تھا وہ بالکل واضح ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو آگ ہے وہ کسی کی نہیں سنتی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے پکار کر کہہ رہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو پتہ چلا آگ ہو یا پتھر، پانی ہو یا سمندر، کوئی شے ہو، وہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ و اختیار میں ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان سب پر چلتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو یہ نبی پاک کے اختیارات اور نبی پاک کی شان ہے۔ فراز بھائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پتھر کو اگر ہم یہ کہیں تو اگر ہم نے کسی کو مارا تو اسے لگنا ہی ہے۔ اچھا، مارنے کے بعد پھینکنے کے بعد ہم کہیں پتھر رک جا تو اس نے رکنا نہیں ہے۔ اچھا، پتھر نے نہ ہماری شرافت کی گواہی دینی ہے، نہ ہماری کسی اور بات کے بارے میں بتانا ہے۔ پتھر ہے، بے جان ہے۔ مگر کیا پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان تھے؟ اس پر آپ فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ کافر انسانوں اور کافر جنات کے علاوہ ہر چیز جانتی اور پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اشیاء کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو عالمین میں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے، ما سوا اللہ، ما سوا اللہ جو بھی ہے وہ عالم ہے۔ اب نباتات کا عالم الگ ہے، پتھروں کا عالم الگ ہے، جنات، انسان، فرشتوں، سب کا عالم الگ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے تو یہ چیزیں سرکار کو جانتی ہیں اور پہچانتی بھی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو رحمت فرمانے والے ہوتے ہیں وہ اس چیز پر قادر ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کی زبان بھی سمجھیں اور ان کی فریاد کو بھی پورا کریں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں، ان کی فریاد کو سنتے بھی ہیں اور ان کی فریاد کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اور ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حکم ارشاد فرمانا اور اس کا اس حکم کی بجا آوری کرنا، لیکن یہ پتھر، یہ درخت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد لایا کرتے تھے۔ انسان تو انسان ہے کہ حضور یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہماری عرضی ہے، آپ اس کو پورا فرما دیں۔ جانور اسی طرح جو پتھر ہیں وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اور کئی احادیث مبارکہ اس مضمون کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں وہ پتھر کہ جو بعثت کی راتوں میں مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کی گلیوں میں جب جایا کرتے تھے تو پتھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کر کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پتھر بھی کلام کر رہے ہیں اور پتھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوم جھوم کر سلام عرض کر رہے ہیں، تو پھر ہم امتی کو سلام عرض نہ کریں۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے
محمود انہی محمد انہی احمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ہم شان بیان کر رہے ہیں کہ جن کو بے جان چیزیں بھی پہچانتی ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیتی ہے، جیسا کہ افراد میں نے ذکر کیا کہ پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو یہاں سناتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں یہ نقل کی، کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں چند سنگ ریزے یعنی کنکر لیے تو کنکروں نے تسبیح کی، ان کی تسبیح ان کے کلمات کو ہم نے سنا۔ حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے سنا اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی سنا۔ پھر وہ سنگریز نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائے تو آپ کے ہاتھ میں بھی ان سنگریزوں نے تسبیح پڑھی، پھر حضرت عمر کو دیے تو ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح پڑھنے لگے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تو ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح کرنے لگے اور ہم ان کی آواز سن رہے تھے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے ہاتھوں میں باری باری وہ سنگریزے رکھے، مگر کسی کے ہاتھ میں بھی ان سے تسبیح کی آواز نہ نکلی۔ یہاں جو ایک اور حدیث پاک ہے اس میں یہاں اس کے آخر الفاظ ہیں وَهَذِهِ خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نبوت کی جو خلافت ہے یہ اس کی نشانی ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس میں جو یہ سنگریزے ہیں وہ تسبیح بھی کرتے ہیں اور حضور کی نبی ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور پھر جن کو نبی پاک عطا فرماتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے ہاتھ میں بھی وہ سنگریزے تسبیح کرتے ہیں۔ اس کنکریوں کے حوالے سے ایک مجھے بھی روایت یاد آئی بالکل کہ یمن سے ایک وفد آیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ کون ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور فرمایا کہ یہ گواہی دیں گی، یعنی صحابہ کرام بھی موجود ہیں، لیکن صحابہ کرام کا کہنا بظاہر ان کے لیے ہو سکتا تھا کہ وہ اتنا اثر انداز ثابت نہ ہوتا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بے جان چیزوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ یہ گواہی دیں گی، اور جیسے ہی سرکار نے فرمایا تو ان سے کلمے کی آواز آنے لگی۔ کیا بات! ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ ایمان تازہ کیے جائیں، نبی پاک کی محبت کو بڑھائے جائیں اور ان واقعات کو سنتے جائیں، مگر بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی سوال یہ کرنا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب بھی عشق و محبت میں پکارنا، یاد کرنا اور ان کے یاد میں رونا ثواب ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور پھر فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام باظاہر وصال فرما جانے کے بعد بھی ان کی حیات زندگی جو دنیاوی زندگی اس سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، اللہ پاک انہیں طاقت عطا فرماتا ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے، فنبی اللہ حی، تو اللہ کے نبی جو ہے وہ زندہ ہیں، تو لہذا نبی پاک سے آج بھی اظہار محبت کیجئے، اور جو آج بھی رسول اللہ سے اظہار محبت کرتے ہیں نبی پاک ان پر کرم فرماتے ہیں، ان پر شفقت فرماتے ہیں، ان پہ مہربانی فرماتے ہیں، اور ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا
صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ خوب، بہت خوب۔ تو نبی پاک سے اظہار محبت کیجئے، اس اظہار محبت کا بالکل ثواب ہے اور انشاءاللہ یہ جنت میں جانے کا سامان ہوگا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ حضور، ہم نے یہ سنا ہے کہ کسی بدبخت گستاخ کی لاش کو زمین نے باہر پھینک دیا تھا، اس کا کیا واقعہ ہے؟ برائے کرم بیان فرما دیں۔ اول تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ تعالی ہمیں با ادب رکھے، ہمیشہ ہمیں بے ادبی سے، بے ادبوں سے اور اس طرح کے شرور و فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یقین مانیے کہ ایمان کے تحفظ کے لیے ادب بہت ضروری ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے، بے ادبیاں کرتے ہیں، یقیناً وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہیں اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام سے سچی عقیدت اور ادب و احترام بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہمیشہ کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس پر ایک واقعہ ہے، بلکہ ایک سے زائد واقعات ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں، بیہقی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمیعم بصیرہ لکھنے کا کہا، مگر وہ کہتا میں اپنی مرضی سے لکھوں گا، اور وہ علیمن حکیمہ لکھ دیا کرتا۔ وہ شخص مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے معاذ اللہ وحی لکھا کرتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی معاذ اللہ نازل نہیں ہوتی۔ جب وہ شخص مر گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اس شخص کو قبول نہیں کرے گی، چنانچہ اسے دفن کرنے کی کوشش کی گئی، مگر زمین نے اسے قبول نہ کیا۔ اسے دفن کیا جاتا مگر زمین اسے باہر نکال دیا کرتی، اور وہ اسی طرح اس کی لاش جو ہے وہ سڑ گئی۔ آپ غور کریں کہ یہ دنیاوی اس کے جو ہے انجام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کرے، بے ادبی کرے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ باادب رکھے، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں جینے اور مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم بات کریں نبی پاک سے بے جان اشیاء کے عشق رسول اور ادب و تعظیم کی۔ یقیناً دیکھیے کسی چیز سے فراز بھائی جب نسبت ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جس گاڑی کو ہم کئی عرصے سے استعمال کر رہے ہیں تو اس گاڑی سے انسیت ہو جاتی ہے، گھر سے انسیت ہو جاتی ہے، نئے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا سا دل دیر سے لگتا ہے۔ جن چیزوں کو نبی پاک نے اپنے قدمین سے، اپنی صحبت سے، اپنے جلووں سے نوازا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کتنا مضبوط ہو جایا کرتا ہوگا۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام جن کھجور کے درختوں کے پاس کھڑے ہوئے یا جنہیں آپ نے استعمال فرمایا، جن سے آپ نے ٹیک لگایا، کیا اس طرح کے کوئی واقعات ہیں کہ وہ کھجور کے تنے نبی پاک کی محبت میں مچلا کرتے تھے، رویا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ممبر تیار کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسلام کے دامن میں آنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اس وقت بھی کافی سارے لوگ جو ہے صحابہ کرام موجود ہوا کرتے تھے۔ تو یوں ایک ممبر کی جو ہے وہ حاجت پیش آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ممبر کو تیار کیا جائے۔ تو جب وہ ممبر تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی مرتبہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس چیز کو محسوس کیا، اور مختلف الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جس طرح چھوٹا بچہ بل بلا کر رو رہا ہوتا ہے، اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی، اور ایک روایت میں الفاظ جو ہیں کہ جس طرح اونٹ جو ہے وہ روتا ہے، اونٹ کی جو آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کھجور کے تنے کو آپ نے سینے سے لگایا۔ یہ بھی ایک رشک والی بات ہے، اس کو سینے سے لگایا اور پھر اس کو جو ہے وہ تسلی دی، تو پھر وہ خاموش ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ اللہ اللہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی
की, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे से के वहाँ पे चलते हैं, जिसको हकारत से दुनिया ने देखा और मुँह फेर लिया, उसको भी सीने से लगाया मेरे मदनी आका ने। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं। अल्लाह, ये जो रिवायत आपने बयान की माशाअल्लाह खजूर के तने वाली, आपने कहा मुख्तलिफ रिवायत है, एक रिवायत मेरे सामने है, उसमें आखिर के जो अल्फाज है ना वो यकीनन ईमान को मजीद जो है वो ताज़ा करते हैं। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और वो रो रहा था, नबी पाक ने उसे जो है इस हदीस में अल्फाज ये हैं कि वो उसके बेल की रोने की सी आवाज़ आ रही थी, तो नबी पाक तशरीफ़ लाए, उसे आप उस पर दस्ते शफ़क़त रखा तो वो फ़ौरन खामोश हो गया, उसे अपने गले से लगाया। फिर क्या इरशाद फरमाया आका ने, मदीने चल के नाज़रीन, फरमाया इससे मलामत ना करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से भी जुदा होते हैं उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो। अब आप गौर करें, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ाहिर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, विसाल ज़ाहिरी हुआ, उस वक्त सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान पर जो क़ियामत सुगरा का मंजर था उसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि उनका तो सारा चैन, सारा करार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस थी। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबी उस वक्त होश खो बैठे और उनका अंदाज एक दीवानों वाला हो गया, अजीब व गरीब हो गया कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई को ताब ना ला सके। इस तरह दीगर सहाबा, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से ही हिजरत करके चले गए कि ये दरो दीवार मुझे हुजूर की याद दिलाते हैं और मैं हर वक्त नबी पाक की ज़ियारत किया करता था, अब मैं नबी पाक की ज़ियारत से ज़ाहिरी तौर पे महरूम हूँ। तो उनको ये गम बर्दाश्त ना हुआ, वो मदीने से हिजरत करके शाम की तरफ, मुल्क के शाम की तरफ रवाना हो गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत इसी अंदाज का होना चाहिए कि हमारी जो खलवतें हैं, हमारी जो जलवतें हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से मामूर होना चाहिए और हमारा सारा चैनो करार, सुकून व इत्मीनान नबी पाक की ज़ात से वाबस्ता होना चाहिए। शायर कहता है ना, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है, मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है, सुनहरी जालियों में यार गार आपसे है,
محبوب رب عرش ہے، اس سبز قبا میں پہلو میں جلوہ گاہ، عتیق و عمر کی ہے محبتوں کا سیلا، کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے فراز بھائی کہ ایک لکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہی ہے، ہم نبی پاک سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی پاک سے اظہار محبت کرتے ہیں، یقیناً ہر مسلمان کو ہے، مگر مدینہ چلے کے ناظرین کبھی غور کریں کوئی رات ہماری زندگی میں ایسی آئی کہ جس میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد سے اپنی رات کو معمور کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں، درود پاک کی کثرت کر رہے ہوں، حضور کے حلیہ مبارک پر غور کر رہے ہوں، نبی پاک کی حیات پر غور کر رہے ہوں، اور ہماری اسی یاد میں اسی کیفیت میں ہمارا دل بھر آئے اور ہمارے آنسو بہہ جائے، اور پھر ہاتھ اٹھیں نبی پاک کو پکاریں، نبی پاک سے فریاد کریں۔ ایسی کوئی رات ہماری زندگی میں ہے نہیں ہے تو ایک رات اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح یاد کریں، دعا کریں کہ اللہ مرنے سے پہلے ہمیں کم از کم خواب میں ایک مرتبہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے، کہ دیکھیں ان کا دیدار یقیناً یہ دو جہاں کی بہار ہے، ہمیں اللہ پاک اس سعادت سے بہرہ ور فرمائے تاکہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں کہ جنہوں نے نبی پاک کے جمال جہاں آرا کو دیکھا ہے۔ تو اپنی محبت کو اس طرح بھی بڑھایا جا سکتا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادتوں کو یاد کریں، نبی پاک کے ممبر پہ جلوہ افروز ہونے کو یاد کریں، نبی پاک کا گزرنا اور آپ کو راستوں میں جو ہے پتھروں کا درختوں کا سلام کرنا، اس کو یاد کریں، یقیناً یہ بھی محبت اور عشق کو بڑھاتا ہے، اور ایک عاشق کے لیے اپنے نبی کی یاد، اپنے محبوب کی یاد، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہوا کرتی ہے۔ بڑھتے ہیں مدینہ چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف اور کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید موضوع پر بات کریں گے۔ جی آپ کے پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ طاقت بھی تھی کہ وہ بے جان چیزوں کی بات کو سمجھ لیتے اور ان کو اپنے تابع کر لیتے تھے، اس کے بارے میں بھی تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔ انشاءاللہ اس پہ ہم فراز بھائی سے گفتگو کریں گے کہ بے جان چیزیں بھی نبی پاک کے تابع فرمان تھی، کچھ واقعات تو بیان ہوئے ہیں۔ ایک اور کال دیجیے گا اگر ہے تو۔ محسن بھائی، میں نے آپ سے یہ شعر کا مطلب پوچھنا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اس کا مطلب بتا دیجئے۔ آمین ثم آمین، انشاءاللہ اس کا مطلب بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کال ہے تو دے دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں محسن بھائی کی آمد مرحبا۔ ماشاءاللہ سے محسن بھائی آج آپ نے موضوع بہت ہی پیارا رکھا ہے۔ محسن بھائی، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے جان اشیاء میں جب جان ڈال دیتے تھے، ان کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی۔ یقیناً ہم اس میں سلسلے میں یہی بات کر رہے ہیں، آپ کی کال سے پہلے ہم نے ساری گفتگو کی ہے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ بے جان اشیاء کا ایسا تعلق ہے تو ہمارا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہونا چاہیے۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اس میں نبی پاک کی عطا کا ذکر کیا جا رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرتا، نبی پاک عطا فرماتے تھے، اور عطا اتنا فرماتے تھے کہ مانگنے والے کی طلب ختم ہو جاتی تھی، مگر نبی پاک کی عطا پر روک نہیں تھی۔ تو یہ پیارے آقا کی شان کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ اس کو طرز میں پڑھ دیں تو پھر ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی
ماشاءاللہ. سوال ہوا کہ کیا بے جان اشیاء بھی نبی پاک کے تابع فرمان تھی؟ بالکل، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ نہ صرف تابع فرمان تھی بلکہ خود فریاد کیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریادوں کو پورا فرمایا کرتے تھے. ایک واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے کہ احد شریف پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف ساتھ موجود تھے. تو ظاہر ہے کہ آقا علیہ السلام جب نوازیں تو پہاڑ بھی جو ہے وہ جھوم جایا کرتا ہے. تو اس کو جنبش ہوئی، حرکت کرنے لگا، موومنٹ اس کے اندر ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. اور یہ احد کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، نہیں بے جان چیزوں کی محبت کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں احد سے محبت کرتا ہوں، احد مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ احد جو ہے وہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی یہ موجود ہوگا. تو یہ بے جان چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اسی طرح بعض واقعات اس طرح کے بھی ملتے ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے لیے درختوں کو حکم ارشاد فرماتے، تو درخت جو ہے وہ بالکل اپنی جڑ کھول کر باہر آ جایا کرتے تھے اور پردے کا کام سر انجام دیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں واپس جانے کا حکم ارشاد فرماتے تھے تو واپس اسی طرح اپنے مقام پر چلے جایا کرتے تھے. اور یہ چیزیں غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے ایمان لانے کا سبب بھی بن جایا کرتی تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ بے جان چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمان ہیں. اور یہ صحیح احادیث اس طرح کی موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے درخت کو حکم ارشاد فرمایا تو درخت چلتا ہوا آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو حکم ارشاد فرمایا تو اس میں سے کلمے کی آواز آنے لگ گئی. تو یہ چیزیں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع تھیں کہ یہاں سرکار کا فرمان ملا اور یہاں انہوں نے اس حکم کی بجا آوری کرنا. اب یہاں پہ ہمارے لیے بھی تو ایک درس ہے نا کہ یہ چیزیں نبی پاک کے حکم پا کر فوراً عمل کریں. اور ہم مسلمان کلمہ گو نبی پاک کا عشق کا دعویٰ کرنے والے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین پر کتنا عمل کریں، ہمیں غور کرنا چاہیے. ہماری اس معاملے میں حالت کیا، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. دیکھیں عشق کا تقاضا ہے محبوب کے احکام پر عمل بھی کیا جائے، محبوب کے طریقوں پر بھی عمل کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو پڑھیں. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب نئی آئی ہے سیرت الانبیاء، اس میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بھی ہے. اس کو پڑھیں اور پھر نبی پاک سے عشق کا اظہار یوں کریں کہ پیارے آقا کے سنتوں کو اپنائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. دعوت اسلامی کے جہاں پر درس ہوتے ہیں، مسجد درس، چوک درس ہوتے ہیں، ان میں آپ شرکت کریں. انشاءاللہ آپ کو سنتیں سیکھنے کو ملے گی. عشق بڑھے گا، سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جن کی سنتوں پر عمل کریں گے ان سے محبت اور بڑھے گی اور پھر انشاءاللہ کرم ہوگا. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا. مدنی مدینے والے یہ دعا انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں نبی پاک کی سچی محبت دیتا ہے، عشق رسول میں رونے تڑپنے کا سلیقہ سکھاتا ہے اور احکام شریعہ پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار کرتا ہے. اور عشق کا تقاضا بھی یہی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں پیارے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کے کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے انوار جسم مقدس. آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قد کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے سلام میں سلام رضا میں ذکر فرماتے ہیں کہ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں کمریاں اس صحیح سرو کامت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل کے ناظرین، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا نبی پاک علیہ السلام کا مبارک قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ طویل تھا نہ زیادہ پست تھا، لیکن یہ سرکار علیہ السلام کا معجزہ ہے. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک قد کے حوالے سے آپ کا یہ معجزہ اور آپ کا یہ کمال بیان کیا کہ اگرچہ سرکار علیہ السلام کا مبارک قد درمیانہ تھا، مائل بدرازی تھا، لیکن سرکار علیہ السلام اگر لوگوں میں موجود ہوتے، خواہ آپ علیہ السلام جلوہ فرما ہوتے یا کہیں بیٹھے ہوتے، سرکار علیہ السلام لوگوں میں سب سے بلند دکھائی دیتے. یعنی گویا کہ جس طرح باطنی اور روحانی اعتبار سے سرکار علیہ السلام سب سے بڑے ہیں، تو ظاہری صورت کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی کوئی سرکار علیہ السلام سے بڑا نہ ہو. یہ قدرت کا ایسا اپنے محبوب علیہ السلام پر کرم ہے، فضل ہے
اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ اگرچہ درمیانہ قد ہے لیکن لوگوں کے مجمع عام میں ہوتے ہیں تو سب سے بلند پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دکھائی دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قد کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چما نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی پاک کے قد بے سایہ کے حوالے سے ہم سن رہے تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد کتنا کمال کا تھا۔ اللہ پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے اور آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ آپ کو ایک اعلان بھی مجھے کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کا فلاحی ادارہ ہے فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، جو کہ دعوت اسلامی کا 2020 کووڈ کی صورتحال میں وجود میں آنے والا ادارہ ہے۔ یوں تو دعوت اسلامی نے 2005 کے زلزلے سے اپنا ویلفیئر کا کام شروع کیا اور مختلف انداز سے مشکل حالات میں اپنا کردار ادا کرتی رہی، اور حالیہ 2020 کے کووڈ لاک ڈاؤن میں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے پاکستان میں ریکارڈ خون کی بوتلیں فراہم کی، جن کی تعداد تقریباً 35,000 سے زائد ہے، اور 26 لاکھ خاندانوں تک کیش و راشن پہنچایا گیا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی کئی ممالک میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ بھی FGRF نے جو بیڑا اٹھایا ہے پاکستان کو تھیلیسیمیا سے محفوظ ملک بنانے کی، یہ ایک بہترین کاوش ہے، اور FGRF پورے پاکستان میں اس کی آگاہی مہم چلا رہی ہے، ساتھ ہی مفت ٹیسٹ کی جانب بھی پیش رفت کر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں دعوت اسلامی اپنے 30,000 سے زائد جو اجیر ہیں ان کا ٹیسٹ کرے گی، اور پھر اس کا آپ بھی اس میں ساتھ دیجئے، اور ان کی ویب سائٹ پر خود کو مفت ٹیسٹ کے لیے رجسٹر کروائیں۔ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ کروا لیا جائے تو اس چھوٹی سی کاوش سے آپ اپنی نسلوں کو اس مرض سے محفوظ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ FGRF کی ویب سائٹ کو آپ وزٹ کریں اور اس پر آپ جا کر ٹیسٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے جان اشیاء کے تعلق کے حوالے سے گفتگو سنی تھی، مدنی پھول سنے، واقعات احادیث سنی اور اشعار بھی سنے۔ اب ہم اپنے سلسلے کو آخری شعر پر نبی پاک سے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمال عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے تمہارا وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا